تو خودی صرف ایک لفظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے نیابت الہی۔ اللہ تعالیٰ کی ہے وہ عمل ہی بنیادی طور پہ وہ جوہر ہے جو ایک اس خاکی کی تعمیر کر رہا ہے، ورنہ یا نوری ہے، نوری بھی نہیں ہے یہ، اور ناری بھی نہیں ہے یہ، فرشتہ بھی نہیں ہے یہ، ابلیس بھی نہیں۔ لیکن اس کو جو تعمیر کرتا ہے اس شخص کی، وہ اصل میں اس کا عمل ہے، وہ اس کا ذوق عمل ہے، وہ اس کی آرزو ہے، وہ زندگی کا شرر ہے، جو اس محبت کے طور پہ اس کی زندگی کا جوہر ہے، وہ نیابت الہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ خودی کیا ہے۔ ہم خودی کے بارے میں، جو علامہ اقبال کا تصور خودی ہے، اس کے بارے میں بہت سارا لٹریچر موجود ہے، اس کے بارے میں بہت ساری تفاصیل ہیں۔ کوئی اس کو عقل کہتا ہے، کوئی عشق کہتا ہے، کوئی اسے زندگی کا شرر کہتا ہے، مگر جو خودی کا کانسیپٹ ہے وہ اکثر اوقات ہمیں واضح نہیں ہو پاتا کہ خودی کیا ہے۔ خودی کو اگر ہم تمام طرح کے مفاہیم میں جو ابھی تک بیان کیے گئے ہیں، جو کتابوں میں موجود ہیں یا جو آپ نے پڑھ رکھے ہیں یا آپ نے سن رکھے ہیں، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو خودی صرف ایک لفظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے نیابت الہی، اللہ تعالیٰ کی نیابت۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات جو وہاں موجود تھیں، جس میں فرشتے اور جنات اور جو شیطان یعنی ابلیس اہم ہے، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو خلافت عرضی، دنیا کی خلافت جو ہے وہ انسان کو بخشی اور اپنا خلیفہ یا نائب بنایا اس دنیا میں۔ یہ خلافت اور نیابت جو ہے، اسی کو اقبال خودی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نوری نقطہ، جو زندگی کا شرر ہے، جو جوہر ہے، وہ زندگی کا جوہر بنیادی طور پہ خودی ہے۔ اقبال کا ایک شعر کے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ شعر بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو عمل ہے وہ عمل ہی بنیادی طور پہ وہ جوہر ہے جو ایک اس خاکی کی تعمیر کر رہا ہے، ورنہ یا نوری ہے، نوری بھی نہیں ہے یہ، اور ناری بھی نہیں ہے یہ، فرشتہ بھی نہیں ہے یہ، ابلیس بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کو جو تعمیر کرتا ہے اس شخص کی، وہ اصل میں اس کا عمل ہے، وہ اس کا ذوق عمل ہے، وہ اس کی آرزو ہے، وہ زندگی کا شرر ہے، جو اس محبت کے طور پہ اس کی زندگی کا جوہر ہے، وہ نیابت الہی ہے۔ اب یہ جو عمل ہے، اگر ہم اقبال عمل کو اتنی اہمیت دیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پھر عمل کس کے کہنے پہ عمل ہم کر رہے ہیں۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع آتے ہوئے، امر الہی کے تابع جب عمل کرتے ہیں تو وہ عمل نیابت الہی کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نیابت کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خلافت کہلاتا ہے۔ خلافت فی الارضی انسان کو بخشی اس لیے گئی ہے کہ وہ تابع احکام الہی رہتے ہوئے اعمال سر انجام دے۔ تو اس عمل کی طرف جو علامہ اقبال ہیں وہ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جو ذوق عمل ہے، یہ جو آرزو ہے، یہ جو سوز ہے، اسی پر عمل کا ساز ہے۔ یہ جو سوز ہے، یہ اس کا محبت جوہر ہے، یعنی اس نیابت میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ تو تلاش کر، اس محبت کے جوہر کے ذریعے سے اس کو طاقت دے۔ پھر علامہ اقبال ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ یہ جو خودی ہے یہ بکھر جاتی ہے سوال کرنے سے۔ لازمی طور پہ اگر ایک شخص جو ہے وہ نائب الہی ہے، وہ نیابت کو پہچان گیا، نیابت کو سمجھ گیا، خلافت عرضی کو سمجھ گیا، بطور خلیفہ، بطور نائب خدا اگر وہ زندگی گزار رہا ہے، تو بھلا وہ دستے سوال کیوں دراز کرے گا؟ کیونکہ اگر وہ دستے سوال دراز کرتا ہے تو وہ اس نیابت کا حق نہیں ادا کر پائے گا جو اللہ کی نیابت ہے، جو اللہ کی خلافت ہے، جو تعلق باللہ کو قائم کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کا بندے کا تعلق ہے۔ تو ایک جو بندے کا تعلق ہے وہ نیابت ہے، خلافت عرضی ہے۔ خلافت عرضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کا تعلق ہے، اور اللہ سے انسان کا جو تعلق ہے وہ عمل کی طرف دعوت ہے، اور وہ عمل کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے کرنا ہے۔ اگر ایک شخص مستقل اللہ کے حکم کے تابع ہے تو وہ تو پھر سوال نہیں دراز کرے گا نا، دستے سوال تو نہیں دراز کرے گا۔ اگر وہ سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، تو پھر وہ نیابت کا حقدار تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اقبال کہتے ہیں کہ جو خودی ہے وہ سوال کرنے سے بکھر جاتی ہے، اور جو اس کا جوہر ہے وہ محبت ہے، وہ عشق ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا خودی کا جو راز ہے وہ تب سمجھ آتا ہے جب انسان کلمے کو سمجھ جائے، یعنی خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خودی ہے اس کا ایک سر ہے، سر کہتے ہیں راز کو، اور وہ راز جو ہے بڑا نہاں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، اور وہ سامنے نظر آنے والا راز جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ایسا جس کا میں حکم کے تابع ہوں، ماں سوائے اس کے
کہ اللہ کے حکم کے میں تابع ہوں اور وہی میرا الہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ایک نقطے کے اندر جمع ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ کو لگے گا جیسے سورہ فاتحہ کے تمام مفاہیم ایک نقطے میں جمع ہو گئے ہیں، جیسے اقبال خود ہی سے تعبیر کر رہے ہیں. آپ کو لگے گا کہ لا الہ کلمے کی پوری کا پورا سوز اور زور جو ہے وہ اس ایک لفظ میں داخل ہو گیا، جیسے اقبال خود ہی کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں. آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ جو زندگی کا بنیادی محرک ہے وہ نیابت الہی ہے اور اللہ کے نائب ہونے کے تحت ذوق عمل ہے، جس کو اقبال خود ہی سے تعبیر کر رہے ہیں. آپ کو لگے گا کہ آرزو کی ایک شدت جس میں اللہ کے حکم کو ماننے کی ایک آرزو انسان میں پیدا ہوتی ہے، اقبال اسی کو خود ہی سے تعبیر کر رہے ہیں. آپ کو لگے گا کہ وہ محبت جو اللہ کو بندے کے درمیان میں ہونی چاہیے بطور انسان نائب خدا اور بطور مالک خدا. تو جب خدا کی ملکیت انسان مان لیتا ہے، اپنے آپ کو نائب مان لیتا ہے، تو اس کے حکم پہ چلنے کی اس کے اندر روش بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کا ذوق بھی پیدا ہوتا ہے. جب وہ اس کے حکم پہ چلتا ہے تو کوئی عمل کرتا ہے اور ہمیشہ اس محبت کو جو اس کے ساتھ اللہ کی محبت ہے اور اس کی اللہ سے محبت ہے اسے پیش نظر رکھتا ہے، اللہ کے حکم کو ہمیشہ سر آنکھوں پہ رکھتا ہے، اس کے تحت عمل کرتا ہے. اور یہی اس کی زندگی کا شرر ہے، جس کو اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ نقطۂ نور کے نام او خودی است، زیر خاک ما شرار زندگی است. نقطۂ نور جس کا نام خودی ہے، یہی ہمارے بندن میں زندگی کا شرر ہے. یعنی یہ خودی، یہ ذوق عمل، یہ آرزو، یہ محبت الہی، یہ نیابت الہی، یہ خلافت الہی ہی انسان کے اندر وہ شرر ہے، وہ جوہر ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں. تو نائب خدا کی زندگی قائم ہے، یعنی انسان ایک زندگی ہے جو ذوق عمل میں اللہ کے حکم پہ عمل کر رہی ہے، اور خدا خود زندگی دینے والی حی ذات ہے جس نے اس رشتے کو قائم کیا ہے. اسی لیے ہم اسے قیوم کہتے ہیں. تو خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو سر ہے یہ کب پاس تیرے ہاتھ میں آئے گا، یہ راز تیرے ہاتھ کب لگے گا. حالانکہ یہ راز بڑا ہی ظاہر راز ہے، سامنے نظر آتا راز ہے، لیکن تو اسے سمجھ نہیں رہا. جب تو کلمہ لا پڑھے گا کہ کوئی اور نہیں ہے ماں سوائے خالق کے، مالک کے، میرا جو مالک ہے وہی صرف رب ذات ہے، وہی مالک ذات ہے، اور کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں. تو یہ کلمہ لا ہے. اور پھر آخر میں کیا، الا اللہ، صرف وہی اللہ کی ذات ہے جس کا حکم چلے گا، وہی اللہ کی ذات ہے جس کے حکم پہ عمل ہوگا، وہی اللہ کی ذات ہے جس سے محبت ہوگی، وہی اللہ کی ذات ہے جس سے ذوق عمل میرے اندر پیدا ہوگا. جب تو یہ دونوں باتیں مان جائے گا تب تجھے الہ کا تصور سمجھ آئے گا کہ پھر وہی میرا معبود ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کا ابدیت میں اس کا حکم مانتا ہوں، جس کی ابدیت میں عمل کرتا ہوں. اور یہی بندگی کا راز ہے، اور بندگی کو ہی خودی کہتے ہیں، جو ایک نائب خدا یعنی انسان کی سب سے بڑی ملکیت ہے، اقبال کی خودی. اسی طرح کے کسی اور پیغام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.